خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ سب کے ساتھ کلام کو شیئر کروں گی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں بتاؤں گی، ہم دعا کیوں مانگیں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے۔ ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے شاید آپ دوسرے لوگوں کو دعا مانگنے کی بڑی بڑی وجوہات بتا سکیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ دعا مانگنا خدا سے باتیں کرنا ہے، دعا نہیں مانگتے۔ اگر ہمیں دعا مانگنے کی وجوہات معلوم ہو تو اس سے دعا مانگنے کی تحریک مل سکتی ہے۔ آج ہم دعا مانگنے کی 6 وجوہات سیکھیں گے۔ نمبر 1، ہمیں اس لیے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نمبر 2، ہمیں خدا ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3، اس طرح ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں آزمائش پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایسا کرنے سے ہم روحانی طور پر بیزار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اس سے ہماری ضروریات مہیا ہوتی ہیں۔ نمبر 6، خدا کی قدرت دعا کے وسیلہ سے کار فرما ہوتی ہے۔ ہم دعا کی 6 وجوہات آج سیکھیں گے۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ کچھ آیات ہیں، میں آپ کو ان کا حوالہ دے دیتی ہوں، آپ ان کو خود مطالعہ کر لیجئے۔ لوکا 18 باب 1 آیت، پہلا تھسالونیکیوں 5 باب 17 آیت، اور لوکا 21 باب اور 36 آیت، فلپیوں 4 باب اور 6 آیت۔ ان تمام آیات میں ہمیں دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم سیکھیں گے کہ ہمیں دعا کیوں مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ مسیحیوں کا ایمان ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ بائبل میں خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جن کا اس نے ہمیں بائبل مقدس میں حکم دیا ہے۔ دعا مانگنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمیں مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کسی گاؤں یا محلہ میں کچھ بچے ہیں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں اور آپ ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو انہیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی بھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جب بچوں کو کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ پوری توقع کرتے ہیں کہ آپ کی بات مانیں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے کہی ہوئی ایک بات پر وہ عمل کریں۔ یسوع کو قبول کرنے سے ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں دعا کرنے کو کہتا ہے۔ خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہمیں دعا مانگنے کی پہلی وجہ کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم ان سے اس حکم کی تعمیل کی توقع رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے باوجود ہم ان سے فرما برداری کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے اگر ہم یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں دعا کرنے کو کیوں کہا گیا تو پھر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جب خدا ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہم سے فرما برداری کی توقع رکھتا ہے، لیکن وہ ہم سے اندھی فرما برداری کا تقاضا نہیں کرتا۔ وہ بائبل مقدس میں دعا مانگنے کی بہت سی وجوہات بیان کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان وجوہات کو جانیں اور ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ جب ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا خدا اس لیے دعا کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اس سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟
یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا تھا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا باغ عدن میں اس سے گفتگو کرنے کو آتا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی شبیہ پر ہو جس سے وہ باتیں کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کی ایک اور وجہ معلوم ہو گئی۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی اس کی شبیہ پر ہو جس سے وہ باتیں کر سکے، جس سے وہ گفتگو کر سکے۔ اگر خدا ہمیں اس لیے دعا مانگنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے، تو آپ کے خیال میں اگر ہم خدا ہمیں اس لیے دعا مانگنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے، تو آپ کے خیال میں اگر ہم دعا نہ مانگے تو اس سے خدا کا کیا احساس ہوگا؟ خدا کو کیا فیل ہوگا؟ خدا کو ہماری جدائی محسوس ہوگی کہ ہم خدا سے دور جا رہے ہیں۔ وہ خدا کو محسوس ہوگا کہ ہم خدا سے دور جا رہے ہیں۔ یعقوب کے عام خط میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک ہو جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اس حوالہ میں ہمیں یہ بات واضح ہے کہ خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دعا میں اس سے مانگتے ہی رہیں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے مزید نزدیک ہو کر ان سے رفاقت رکھیں۔ اور اگر آپ دعا میں خدا کے نزدیک آتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک آتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا امکان ہوگا کہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ خدا ہماری رفاقت کا محتاج ہے۔ چلیں آئیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میرے ساتھ نکالیے اعمال 17 باب 24 تا 25 آیت۔ رسولوں کے اعمال 17 باب 24 تا 25 آیت۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھے جو تو نے مجھے دیا، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے نہ تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا۔ اس آیت کی روشنی میں خدا کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یوحنا کی انجیل کے آغاز میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پیدائش کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ تو نے بلائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک تثلیث کے تینوں اقانیم، باپ، بیٹا اور روح القدس، ازل سے ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے۔ پاک تثلیث کے تینوں اقانیم میں ازلی اور کامل رفاقت موجود تھی۔ اس کے باوجود بھی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کسی اور کی رفاقت کا محتاج ہے؟ جی نہیں۔ جس طرح ڈالی اگر درخت میں پیوست رہے تو وہ ہری بھری رہتی ہے، اور ٹوٹ جائے تو وہ سوکھ جاتی ہے، یوں ڈالی کے درخت سے پیوست رہنے میں کیا فائدہ ہے؟ اگر ڈالی درخت سے ٹوٹ جائے تو درخت کو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ ڈالی سوکھ جائے گی۔ اور اسی طرح خدا کی رفاقت کی ضرورت دراصل ہمیں ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے رفاقت رکھیں تاکہ زندگی پائیں۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے صرف رفاقت رکھیں، وہ ہمیں دعا مانگنے کے لیے اس لیے بھی کہتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں اور بھی کئی طرح کی مدد ملتی ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس آیت کے مطابق دعا ہمیں گناہوں سے پاک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے پہلے کہ دعا میں کسی اور طرح کی مدد بھی ملے، ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے لائیں،
اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کی نظر میں راست نہیں، ہم خداوند کی نظر میں راست نہیں، اس لیے ہمیں خدا سے یہ درخواست ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں راست بنائے، ہمارے گناہوں کو دھوئے اور ہمیں پاک صاف کر دے اور ہمیں معاف کر دے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم لگاتار گناہ کرتے رہیں اور وہ مسلسل معاف کرتا رہے۔ اس کی خواہش تو خداوند کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ گناہوں پر غلبہ پانے میں ہماری مدد کرے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہمارے خداوند نے شاگردوں سے جدا ہونے سے پہلے ان کے لیے کیسی دعا کی؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کچھ دیر بعد اس نے شاگردوں سے کہا تھا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ بس ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں میں دو طرح سے ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف کرتا ہے، اور آزمائش میں گرنے اور گناہ کرنے سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمیں آزمائش پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ ہم دعا کرنے کی 3 وجوہات سیکھ چکے ہیں، اور اب آگے سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 15 باب، اس میں ہم اور 2 وجوہات دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور 5 تا 7 آئے۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ خود مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک درخت اور اس کی شاخوں کے متعلق غور کریں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہتی ہیں۔ اگر ڈالیاں درخت کے ساتھ پیوست نہ رہیں تو کیا وہ قائم رہ سکتی ہیں؟ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یسوع نے کہا کہ وہ درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں۔ اگر ہم مسیح میں قائم نہ رہیں تو ہم روحانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خداوند کا درخت کا تصور آپ اپنے ذہن میں کریں، ذہن میں لائیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ درخت کا تنا ڈالیوں کو برابر پانی باہم پہنچاتا رہتا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن ہوتا ہے جب تک وہ اس میں قائم رہتی ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح میں قائم رہیں تو وہ ہماری زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہاں ہم نے دعا مانگنے کی ایک اور وجہ معلوم کی کہ اگر دعا کے ذریعے ہم مسیح میں قائم رہیں تو وہ ہماری زندگی کو قائم رکھے گا۔ یوحنا 5 باب 7 آیت پر ہم غور کریں گے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں، تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہاں پر دعا مانگنے کی ایک اور وجہ ہے۔ لوگوں کے ذہن میں عموماً یہ وجہ سب سے پہلے آتی ہے۔ یہ خدا کا ایک نہایت خوبصورت وعدہ ہے۔ ہمیں اس لیے دعا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے کہ ہم دعا میں جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ یوں خدا ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو مہیا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہوگا جب ہم اس میں اور اس کی باتیں ہم میں قائم رہیں گی۔ ہمیں صرف اپنی ضروریات کے تحت ہی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس طور سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ دعا کرنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اب ہم دعا کرنے کی سب سے آخری وجوہات کو سیکھیں گے۔
آپ حوالہ جات نوٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 5 باب 24 آیت، رومیو 15 باب 30 تا 31 آیت، پہلا تیموتھیوس 2 باب 1 آیت، لوکا کی انجیل 10 باب 2 آیت۔ ان تمام آیات میں ہمیں دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا کہا گیا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل 5 باب اور 24 آیت۔ تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ ان تمام آیات میں ہمیں دوسروں کے لیے دعا مانگنے کو کہا گیا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں، خدا کے خادموں، سب آدمیوں کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہم ان کے لیے غور کریں کہ دعا کیا مانگے۔ بائبل مقدس میں جہاں سب آدمیوں کے لیے دعا کرنے کے متعلق لکھا ہے وہاں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلا تیموتھیوس میں لکھا ہے، یہ دعا ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اس آیت کے مطابق سب آدمیوں کے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل 10 باب 1 تا 2 آیت۔ ان باتوں کے بعد خدا نے 70 آدمی اور مقرر کیے اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اس آیت کے مطابق سب آدمیوں کے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ اور اس آیت میں فصل سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، اس آیت میں فصل سے مراد وہ لوگ ہیں۔ دعا مانگنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم صرف اس لیے دعا نہیں مانگتے کہ خدا ہمارے ساتھ رفاقت رکھے یا اس سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ کیا خدا ہماری دعاؤں کا محتاج ہے؟ کیا ہماری دعا کے بغیر اس کی قدرت کار فرما نہیں ہوتی؟ جب کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے تو وقت مقرر پر بیج اگتا ہے اور فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسان کھیتوں میں بیج نہ بوئے تو فصل نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ بیج نہ تو کسان کی قدرت سے اگتا ہے اور نہ ہی خدا بیج اگانے کے لیے کسان کا محتاج ہے۔ کسان تو بیج بونے کے لیے خدا کا محض ایک وسیلہ ہے۔ اگنے کی خاصیت تو خدا نے بیج میں پہلے سے رکھ دی ہے۔ خدا اپنی قدرت کے کار فرما ہونے کے لیے ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے دعائیں مانگ کر خدا کی قدرت کو کار فرما ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات خدا کی قدرت دعاؤں کے وسیلہ کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پر ہماری دعا اس کی قدرت کے کار فرما ہونے کا محض ایک وسیلہ ہوتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے دعا کو اپنی قدرت کے کار فرما ہونے کا ایک وسیلہ مقرر کیا ہے۔ وہ ہمیں دعا مانگنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ ہم اپنی خواہش سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ مسیحی کیوں دعا مانگے؟ دعا کا بڑا مقصد کیا ہے؟ ایک چھوٹے لڑکے سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اور کب دعا مانگتا ہے، تو اس نے بڑا مختصر سا جواب دیا، اس وقت دعا مانگتا ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ کسی اور ذریعے سے اسے نہ حاصل ہو سکے۔ کیا آپ بھی اسی لیے دعا مانگتے ہیں؟ آپ کی دعا کا بھی مقصد یہی ہے؟ اکثر لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک دعا کا یہی مقصد ہے جو اس لڑکے نے بیان کیا۔ کیا یہ آپ اس وقت دعا کرتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسے دوسرے ذریعے سے آپ حاصل نہ کر سکے؟ کیا خدا کا دعا سے یہی مطلب ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے حاصل کریں؟ ہم جو چاہیں اس کے ذریعے خدا سے حاصل کریں۔ دعا کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دعا کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ دعا کشتی کو پشتے کے ساتھ باندھے والے کنڈے کی مانند ہے۔ جب آپ کنڈے کے ساتھ رسا باندھ کر اور کشتی میں کھڑے ہو کر اسے کھینچنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پشتہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگتا ہے اور آخرکار کشتی کے ساتھ آ لگتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ بلکہ جب آپ رسا کھینچتے ہیں تو کشتی پشتے کے ساتھ جا لگتی ہے۔ یہی حال دعا کا ہے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو مجبور کریں کہ وہ اپنی مرضی کو ہماری مرضی کے مطابق ڈھالے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ قریبی رفاقت رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی مرضی اور اسی کے مقصد کے مطابق ڈھالے جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کے وسیلہ سے اس کی مرضی کو جانیں، اس پر عمل کرنے کے خواہش مند ہو جائیں۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ خدا کی مرضی میں کچھ تفصیل جان لیتے ہیں، خدا کی مرضی کے کچھ نہ کچھ تفصیل جان لیتے ہیں، اور پھر آپ ان تفصیلات کے بارے میں خدا سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اس طرح آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا اپنی مرضی کے مطابق آپ سے کام لینے کے لیے آپ کو آگے بھیج دیتا ہے۔ چنانچہ اکثر جب نوجوان کسی خاص ضرورت کو دیکھتے ہیں اور اس کی بابت دعا کرتے ہیں تو خدا ان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جب وہ دعا کریں تو کسی خاص قسم کی مسیحی خدمت کا بوجھ ان کے دل پر ہو۔ پہلے پہل وہ پیسے سے یا کسی اور طریقے سے مدد کریں، لیکن خدا انہیں آہستہ آہستہ تیار کرتا رہتا ہے اور وہ اس کی رفاقت میں اور بھی زیادہ نزدیک آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسیح کی محبت سے مجبور ہو کر چلا اٹھتے ہیں، خدا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اسی طرح وہ خود خداوند کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی دعا کا جواب بن جاتے ہیں۔ دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری مطلوبہ خواہش فوراً پوری ہو جائے۔ دعا طرز زندگی ہے، یہ خداوند نجات دہندہ کے ساتھ رفاقت ہے، یہ روحانی مشق ہے۔ دعا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری روحانی زندگی کا سانس ہو، بالکل ویسے ہی جیسے سانس ہماری جسمانی زندگی کا ضروری حصہ ہے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ خدا تو ہماری تمام ضرورت کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہے، تو ہم دعا کیوں مانگیں؟ پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے اس سوال کی بنیاد کلام مقدس پر ہو، جیسے کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے، تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ اگر ہمارا آسمانی باپ ہماری ضروریات کو جانتا ہے
تو ہمیں درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جب جانتا ہے تو وہ خود مہیا کر سکتا ہے، لیکن آئے ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ آیت بھی اسی بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہماری ضرورت کے بارے میں ہمارے دعا مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ کیا ہمارے جسمانی باپ بھی، جو کہ اپنے بچوں کی ضرورت سے پہلے ہی واقف ہوتے ہیں، یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ان کے بچے انہیں اپنی ضروریات بتائیں؟ یہ باپ اور بیٹے کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بچے جب اپنی ضروریات کو اپنے باپ کو بتاتے ہیں تو محبت کا رشتہ جو پہلے موجود ہوتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے، اور اگر بچے اپنی ضروریات بیان نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے میں کھچاؤ کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ یہ بات یقینی ہے کہ خدا ہماری ضرورت کو جانتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری مرضی خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالی جائے۔ ان حالات میں ہماری درخواست کو پورا کرنا خدا کے جلال اور ہماری بہتری کا باعث بنے گا۔ باپ بڑی خوشی سے اپنے بچوں کی درخواستیں سننے کے لیے تیار رہتا ہے، جبکہ وہ بڑے یقین اور سادہ ایمان کے ساتھ اپنی درخواستیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن سے پہلے ہی واقف ہوتا ہے، اور یہ خدا کے فرزند اور ہمارے آسمانی باپ کے درمیان رشتے کو اور زیادہ گہرا بناتا ہے۔ کاش کہ یہ خوشکن تجربہ آپ کو بھی نصیب ہو۔ جب آپ کو جواب ملے گا تو آپ کو محسوس کریں گے کہ دعا مانگنا فضول کوشش نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کی دعاؤں کا جواب دیر سے ہو جاتا ہے، لیکن خداوند جانتا ہے، بلکہ اس وقت آپ کا دل نئی خوشی سے بھر جائے گا کہ آپ خدا کے بارے میں جان کر حیران ہوں گے کہ وہ سراسر حکمت ہے، وہ سراسر محبت ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح جب پاک روح آپ کو کسی کام کے لیے تیار کرے گا اور بعد میں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا آپ کے وسیلہ سے کسی آدمی کی دعا کا جواب دے رہا تھا اور ابھی مانگی جانے والی ہے، تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ کوئی آپ کے وسیلہ سے آپ کسی کی دعا کا جواب بن رہے ہیں۔ ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں کتنا مہربان ہے، دعا میں مشغول ہے۔ دعا میں ہمیشہ مشغول رہیں، دعا کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو اس سارے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آپ کی زندگیوں میں اور بھی سیکھنے کی ہمت اور طاقت دے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے، آمین۔